اور چند ہفتے پہلے میں نے ایک بیان بھی کیا تھا، آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا کہ آپ اپنی مساجد میں جہاں جہاں کے آپ رہنے والے ہیں، جہاں سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی مساجد کے ائمہ کو کچھ نہ کچھ ہدیہ، کچھ نہ کچھ ماہواری طور پر کچھ نہ کچھ پہنچا دیا کریں، دے دیا کریں۔ پتہ نہیں آپ نے اس پر عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، اللہ جانتا ہوگا یا آپ جانتے ہوں گے، لیکن ایک عجیب خبر انہی پریشانیوں کے بیچ اب سے تقریباً 15 دن پہلے باغپت ضلع، آپ نے سنا ہوگا، جانتے ہوں گے، سنا ہے، ایک مسجد میں امام صاحب تھے، تقریباً عمر 40-45 سال کے قریب تھی، 6 بچے تھے ان کے۔ لاک ڈاؤن میں ایک مسجد کے احاطے میں جتنے مقتدی آتے ہیں یا جتنے ذمہ دار آتے ہیں، ایک امام کی تنخواہ اگر نہیں دے سکتے تو اس سے بڑی نحوست امت کے اوپر اور کس وقت آئے گی؟ پورے لاک ڈاؤن میں ان کو تنخواہ نہ دی گئی اور وہ اپنے 6 بچے اور ایک اہلیہ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کا انداز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کا صرف یہی کام ہو کہ مسجد میں امامت کرتا ہو، کوئی کاروبار نہ کرتا ہو، تو کیسے کٹے ہوں گے 4-5 مہینے۔ لیکن ان 4-5 مہینے کٹنے کے بعد جب یہ سارے حالات بہتر ہو گئے تو مسجد کمیٹی نے ان کو مسجد سے الگ کر دیا اور یہ کہا کہ ہم آپ کو تنخواہ نہیں دے سکتے۔ یہ قرآن والے جب تک یہ قرآن سے جڑے ہوتے ہیں اور صحیح معنی میں اللہ کی محبت دل میں ہوتی ہے تو یہ ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جب دنیا کی رونق ان کے دل میں آ جاتی ہے تو پھر یہ گناہ کوئی سا بھی کر بیٹھے، پھر اس کی تو ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ قرآن چھوڑ دیا تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے انسان۔ اب گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، دانے دانے کو محتاج، ہاری اور بیماری اور کپڑوں کا معاملہ نہیں، بلکہ روٹی کھانے کے لیے دانہ نہیں ہے اور پیسہ نہیں ہے۔ اور یہ سفید کپڑے بعض لوگ دیکھ کر بڑی چڑ بھی کرتے ہیں اور بڑا حسد بھی رکھتے ہیں کہ یہ چٹے کپڑے ہر وقت ان کے بدن پہ رہتے کیوں ہیں۔ آج لوگ اگر کچھ دے نہیں سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں، کم سے کم ہم سے جل تو سکتے ہی ہیں، کیونکہ یہ کام تو مفت کا ہے۔ حسد تو کر ہی سکتے ہیں، بغض تو رکھ ہی سکتے ہیں کہ ہمارے پیسوں پہ پلنے والا امام ہر وقت اچھے کپڑوں میں کیوں رہتا ہے، بڑا بنٹھن کے رہتا ہے، بڑے اسٹائل میں رہتا ہے۔ ایک یہ اپنا آپ میں فکر ہے لوگوں کے اندر۔ تو جب چند روز اسی طریقے سے ان حافظ وسیم صاحب کے گزرے، حالات اتنے بدتر ہو گئے، قابو سے باہر ہو گئی بات۔ نہ تاریخ میں یہ معاملہ پڑا ہے اور نہ آج تک میں نے سنا ہے، اور میں جس کی زبان سے بھی ان الفاظ کو سن رہا ہوں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ان 1450 سال میں جب سے یہ قرآن آیا ہے، جب سے یہ مصلی رسول ملا ہے حفاظ کرام کو، علماء کرام کو، یہ پہلا معاملہ ہے امت کے اوپر۔ اس سے پہلے ایسا معاملہ رونما نہیں ہوا۔ یہ آپ کی بے رخی کہوں، یہ آپ کی بے توجہی کہوں، یا دین سے دوری کہوں، یا علماء سے دوری کہوں،
ان حافظ صاحب نے، حافظ وسیم صاحب نے اپنے بچوں کو گھر سے باہر بھیج دیا، گھر سے باہر بھیج دیا اور اپنی اہلیہ کو کہا کہ میرے بھائی کے یہاں چلی جاؤ اور وہاں سے تھوڑا سا آٹا لے کر آ جاؤ جس سے کہ ہمارے گھر میں کھانا بن سکے۔ چل نہیں رہا اوپر کا مائک، وہ تو نیچے سے ہوتی نا اذان تو۔ یہ نماز والا ہے، وہ صحیح کیا ہی نہیں پچھلے ہفتے جب بتایا تھا۔ ہاں وہ پچھلے ہفتے جب بتایا تھا کوئی آیا نہیں دیکھنے کے لیے، اس کو دیکھا کہاں ہے؟ جی کیا؟ اچھا، تو حافظ صاحب نے اپنے 6 کے 6 بچوں کو دکان پہ بھیج دیا کہ آپ کوئی سامان لے آؤ دکاندار سے ادھار میں، اور بیوی کو بھیج دیا اپنے بھائی کے گھر کہ جاؤ کچھ کھانے کے لیے، اگر وہاں سے آٹا چاول مل جائے تو آپ لے آئیے، پھر ہم بنا کر کھا لیں گے۔ اتنا ہونا تھا، یہ سب کے سب باہر چلے گئے۔ حافظ محمد وسیم صاحب نے پنکھے سے ایک رسی لٹکائی اور اس پہ پھانسی پہ لٹک گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1450 سال میں یہ پہلا معاملہ ایسا آیا ہے، قرآن والا پھانسی پہ لٹکا ہے۔ یہ قرآن سے دوری، مسجدوں سے دوری، ائمہ سے دوری، صرف ان سے لڑیے، ان سے جھگڑیے، ان سے حسد رکھیے، یہ کچھ سکھائیں تو ان سے سیکھیے نہیں، کیونکہ ان کے پاس لگیں گے تو یہ حرام حلال بتانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے ان کے پاس لگنے میں نقصان ہے۔ جب کتا کھانے کی عادت پڑ جائے، سور کھانے کی عادت پڑ جائے تو بکرا پھر کیوں اچھا لگے گا؟ پھر مرغا اچھا کیوں لگے گا؟ ایک انسان کو شراب کی عادت پڑ جائے تو اسے لسی کیوں اچھی لگے گی؟ اسے روح افزا کیوں اچھا لگے گا؟ تو جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں یہ آپ کو اس طریقے کی باتیں بتلاتی ہیں، تو اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو تمہارا کھلا دشمن شیطان ہے، کہیں تم اس کے نرغے میں نہ آ جانا ورنہ وہ تمہیں ہلاک کر کر رکھ دے گا۔ آج امت ہر طریقے سے، ہر جگہ سے پریشانیوں میں پسنے کے بعد بھی نہ جانے کہ عقل خراب ہو گئی ہے، مفلوج ہو گئی ہے، یا سمجھ ایکسٹرا آ گئی ہے،